اس ویڈیو میں ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کا تعلق سیلف امپرومنٹ اور موٹیویشنل بکس سے ہے۔ کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، دوست کیسے بنائیں اور لوگوں کو متاثر کیسے کریں۔ یہ اس کے رائٹر ہیں ڈیل کارنیگی۔ اب اس کتاب میں کافی ساری ایسی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں جو بہت عمدہ ہیں، لیکن ہم خصوصی طور پر جس کو دیکھنے لگے ہیں وہ ہے، کہتے ہیں اے شیور وے آف میکنگ اینیمیز اینڈ ہاؤ ٹو اوائڈ اٹ، دشمن بنانے کا ایک یقینی طریقہ اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ۔ تو یہ چیپٹر 2 ہے بک کا۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ کافی لمبا چوڑا مضمون ہے، تو اس کے اندر سے میں نے کچھ مختصر انداز میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ کہتے ہیں یو کین ٹیل پیپل دے آر رانگ بائی اے لک اور این انٹونیشن اور اے جیسچر جسٹ ایز ایلیگوینٹلی ایز یو کین ان ورڈس۔ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے محض ان کو دیکھ کر، یا ان کے لہجے کی وجہ سے، یا ان کے اشارے کنائے کی وجہ سے۔ اتنی اچھے انداز سے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ غلط ہیں جیسے آپ الفاظ میں انہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میں کسی کو ایک نظر دیکھ کر پہچان لیتا ہوں، تو اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن اینڈ ایف یو ٹیل دیم دے آر رانگ، لیکن اگر آپ دوسروں کو یہ بتائیں کہ تم غلط ہو، ڈو یو میک دیم وانٹ ٹو ایگری ود یو، تو کیا اس طریقے سے آپ انہیں اپنے ساتھ اس بات پر ایگری کر لیں گے؟ کہتے ہیں نیور، کبھی بھی نہیں۔ فار یو ہیو اسٹرک اے ڈائریکٹ بلو ایٹ دیئر انٹیلیجنس، ججمنٹ، پرائڈ اینڈ سیلف رسپیکٹ۔ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا منہ پر ہی کہ تم غلط ہو، یو آر رانگ، تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ نے اس کی ذہانت، اس کی قوت فیصلہ، فخر اور سیلف رسپیکٹ پر حملہ کیا ہے۔ دیٹ ول میک دیم وانٹ ٹو اسٹرائک بیک، اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ پر جوابی حملہ کرے گا۔ بٹ اٹ ول نیور میک دیم وانٹ ٹو چینج دیئر مائنڈس، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ان کو غلط کہنے پر یا ان کے بارے میں ایسے ہارش کمنٹ دینے پر وہ اپنا ذہن بدل لیں۔ یو مے دم ہرل ایٹ دیم all the logic of Plato or an Immanuel Kant, but you will not alter their opinions, for you have hurt their feelings. ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اوپر افلاطون اور ایمانوئل کانٹ، یہ دو فلاسفر ہیں، ان کی ساری لاجک بھی جھاڑ دینا، تو پھر بھی وہ اپنی رائے نہ بدلیں، کیونکہ آپ نے ان کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے، انہیں رانگ کہہ کر، ان کے بارے میں ہارش کمنٹ دے کر۔ نیور بگین بائی اناؤنسنگ آئی ایم گوئنگ ٹو پروو سو اینڈ سو ٹو یو۔ کہتے ہیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بات چیت یہ کہتے ہوئے شروع نہ کریں کہ میں یہ اور یہ ثابت کرنے جا رہا ہوں، چیلنج نہ دیں، دیٹس بیڈ، یہ برا طریقہ ہے۔ دیٹس ٹینٹاماؤنٹ ٹو سیئنگ آئی ایم اسمارٹر دین یو آر۔ کہتے ہیں گویا کہ یہ ایسا ہی ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں یہ ثابت کر دوں گا، گویا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ذہین ہوں، میں تم سے زیادہ اسمارٹ ہوں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اے تھنگ اور ٹو اینڈ میک یو چینج یور مائنڈ، اور گویا آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک دو ایسی دلیلیں دوں گا نا کہ تم اپنا ذہن ہی بدل دو گے۔ تو کہتے ہیں دیٹ از اے چیلنج، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس سے گویا آپ سامنے والے کو چیلنج دے رہے ہو۔ It arouses opposition and makes the listener want to battle with you before you even start۔ کہتے ہیں اس سے جو آپ کا مد مقابل ہوتا ہے نا، وہ آپ کی بات سننے سے بھی پہلے اس کے اندر جنگ والی کیفیت آ جاتی ہے کہ بھائی میں نے مقابلہ بازی کرنی ہے۔ It is difficult under even the most benign conditions to change people's mind۔ کہتے ہیں یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ معمولی سی سچویشن میں بھی اس طریقے سے آپ لوگوں کا دماغ بدل سکیں، ان کی رائے بدل سکیں۔ سو وائی میک اٹ ہارڈر، تو اس کو مشکل کیوں بنائیں؟ وائی ہینڈیکیپ یور سیلف، اور خود کو اس معاملے میں برے طریقے سے کیوں پیش کریں اور ہرائیں۔ اف یو آر گوئنگ ٹو پروو اینی تھنگ ڈونٹ لیٹ اینی باڈی نو اٹ۔ اگر آپ کسی چیز کو ثابت کرنے لگے ہو
تو کسی بھی شخص کو اس کے بارے میں مت بتاؤ جو آپ کرنے لگے ہو. ڈو اٹ سو subtly, so adroitly that no one will feel that you are doing it. آپ دوسروں کی غلطی ان پر اتنی پراسرار طریقے سے، اتنے مبہم انداز میں ظاہر کرو کہ کسی کو فیل ہی نہ ہو کہ آپ یہ کر رہے ہو. کہتے ہیں دس واز ایکسپریسڈ succinctly by Alexander Pope. اور اس بات کو الیگزینڈر پوپ نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ یوں کہا تھا کہ مین مسٹ بی ٹاٹ ایز اف یو ٹاٹ دیم ناٹ. کسی بھی شخص کو ایسے سکھایا جائے کہ گویا اسے نہیں سکھایا جا رہا. اینڈ تھنگس ان نون پروپوزڈ ایز تھنگس فار گاڈ. اور جو چیزیں ان کو معلوم نہیں ان کو اس طرح پیش کیا جائے جیسے کہ یوں ان کو معلوم ہے بس ان کو بھولی ہوئی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں نہیں ہے. Over 300 years ago, Galileo said, 300 سال پہلے گلیلیو نے کہا تھا you cannot teach a man anything. You can only help him to find it within himself. آپ کسی کو بھی کچھ نہیں سکھا سکتے، آپ صرف ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ خود سے اس حقیقت تک پہنچیں. As Lord Chesterfield said to his son, جیسا کہ لارڈ چیسٹر فیلڈ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بی وائزر دین ادر پیپل اف یو کین بٹ ڈو ناٹ ٹیل دیم سو. اگر تم سے ہو سکے تو دوسروں سے زیادہ ذہین بنو، عقل مند بنو، لیکن یہ بات ان کو مت کہو. دیکھیں بیوقوف سے بیوقوف بندہ بھی ہے نا، تو اگر ہم اس کی ایسے بےزتی کریں گے تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں، تم بیوقوف ہو، ظاہر ہے وہ ایک مقابلہ بازی پر ہوتا رہتا ہے. تو آپ جو اسے کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنا میسج بھی ٹھیک سے کنوے نہیں کر پائیں گے. Socrates said repeatedly to his followers in Athens. سقراط نے اپنے پیروکاروں سے ایتھنز میں یہ کہا تھا کئی بار one thing only I know and that is that I know nothing. مجھے بس ایک ہی چیز کا پتہ ہے اور وہ یہ پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ. تو دیکھیں یہ کیسا طریقہ ہے. اور اس سے سامنے والا جو ہے ایک تو اس بات کا اظہار ہو جاتا ہے کہ آپ میں تکبر نہیں ہے، آپ میں غرور نہیں ہے. اچھا اس ضمن میں انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ کن معاملات میں جب کسی نے دوسرے کو یہ کہا کہ تم رونگ ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور جب کسی نے پولائٹلی یہ کہا کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہو لیکن آپ تھوڑا سا اس بات کو نوٹ کر لیں، تو تب اسے کس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. کہتے ہیں ون آف our classroom members who used this approach in dealing with customers was Harold Rinke, a dog dealer in Billings, Montana. کہتے ہیں ہمارے کلاس ممبر اس اپروچ کو ڈیلنگ میں استعمال کرتے تھے کسٹمرز کے ساتھ، جن کا نام تھا ہیرولڈ رینکی، اور وہ ایک بڑے چلاک ڈیلر تھے، بلنگز کے کام میں تھے مونٹانا کے علاقے میں. He reported that because of the pressures of the automobile business, he was often hard-boiled and callous when dealing with customers' complaints. کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ کار کے بزنس میں کافی پریشر تھا جس کی وجہ سے ان کا رویہ بہت سخت تھا اور وہ بڑے ہرٹ لیسلی یعنی بے دلی کے ساتھ پیش آتے تھے کسٹمرز کے ساتھ. جب وہ کسٹمرز کے ساتھ ان کی کمپلینٹس کو ڈیل کرتے تھے تو بڑی بے دلی اور سختی والے انداز میں ان سے گفتگو کرتے تھے. دس کاسٹ فلیئر ٹیمپرس لاس آف بزنس اینڈ جنرل انپلیزنٹنیس. کہتے ہیں اس کے سبب کیا ہوا، ان کے اس رویے کے سبب کہ ان کا جو مزاج تھا وہ اور شعلہ ہو گیا، سخت مزاجی اور تیز ہوگی ان کی، بزنس میں نقصان بھی ہوا، اسی طرح ایک عمومی ناخوشگواری والا انداز وہاں پر بن گیا. ہی ٹولڈ ہز کلاس، انہوں نے کلاس میں بتایا کہ ریکگنائزنگ دیٹ دس واز گیٹنگ می نو ویئر فاسٹ آئی ٹرائیڈ اے نیو ٹیک. مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس طریقے سے تو میں تیزی سے کہیں بھی نہیں پہنچ رہا، کوئی ترقی نہیں ہے. تو میں نے ایک نئی چال آزمائی، ایک نیا طریقہ آزمایا. I would say something like this کہ مجھے کچھ اس طرح کہنا چاہیے
Our dealership has made so many mistakes that I am frequently ashamed. کہ ہماری ڈیلرشپ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور میں اکثر ان پر شرمندہ ہوتا ہوں. وی مے ہیو ایررڈ ان یور کیس، ٹیل می اباؤٹ اٹ. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آپ کے معاملے میں بھی غلطی ہوئی ہو، مجھے اس کے بارے میں بتائیں، یعنی اپنی کمپلینٹ بتائیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا انداز اب بدل لیا تھا. اس کے بعد میں نے یہ انداز اختیار کر لیا کہ میں کہتا تھا کہ ہم سے کافی مسٹیکس ہو جاتی ہیں اور ان پر ہم شرمندہ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے معاملے میں بھی ہم سے غلطی ہو، آپ ہمیں اپنی شکایت بتائیں. تو جب ہم کسٹمرز کو اس انداز میں بات کرنے لگ پڑے تو پھر کیا ہوا؟ دس اپروچ بیکمز کوائٹ ڈس آرمنگ. اس طریقے سے لڑائی جھگڑے کا جو انداز تھا وہ ختم ہو گیا. اینڈ بائی دا ٹائم دا کسٹمر ریلیزز ہز فیلنگس ہی از یوزلی مچ مور ریزنیبل وین اٹ کمز ٹو سیٹلنگ دا میٹر. جب کسٹمرز اپنے تاثرات بیان کرتے تھے تو وہ بڑے معقول انداز میں جواب دینے لگے معاملات کے حل کے لیے. Several customers have thanked me for having such an understanding attitude. در حقیقت بہت سارے کسٹمرز نے شکریہ ادا کیا میرا کہ میرا رویہ بڑا سمجھداری والا ہے. And two of them have even bought in friends to buy new cars. یہاں تک کہ 2 کسٹمرز تو مزید اپنے دوستوں کو لائے کہ وہ بھی ہماری نیو کار جو ہیں وہ خریدیں. In this highly competitive market, we need more of this type of customer. کہتے ہیں کہ اس طرح کی مقابلہ بازی والی مارکیٹ میں ظاہر ہے ہر دکاندار چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسٹمر اسی کی طرف آئیں. ہمیں ایسے کسٹمرز کی ضرورت بھی تھی کہ جو دوسروں کو لے کر آئیں. اینڈ آئی بلیو دیٹ showing respect for all customers' opinions and treating them diplomatically and courteously will help beat the competition. کہتے ہیں کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کسٹمرز کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کی رائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی جب وہ اپنی رائے دیں تو ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا اور انہیں ڈپلومیسی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ کور کرنا. اس سے ہم کمپٹیشن کو بیٹ کر سکتے تھے جو مارکیٹ میں تھا. You will never get into trouble by admitting that you may be wrong. یہ مان کر کے آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو کبھی بھی کسی مشکل میں نہیں پھنسنا پڑے گا. That will stop all argument and inspire your opponent to be just as fair and open and broad-minded as you are. اس سے کیا ہوگا کہ سارے آرگومنٹس ختم ہو جائیں گے، بحث مباحثہ ختم ہو جائے گا جب آپ اپنی غلطی بھی تسلیم کریں گے، اور آپ کا جو مد مقابل ہوگا وہ بھی بڑی کشادہ ذہنی اور معقول طریقے سے پیش آئے گا جیسا کہ آپ آ رہے ہوں گے. It will make him want to admit that he too may be wrong. اور اس سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ یہ تسلیم کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں. اچھا، انہوں نے یہاں پر کافی ساری ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. اسی طرح کے ایک اور ایگزامپل بیان کرتے ہیں کہ I once employed an interior decorator to make some draperies for my home. ایک بار میں نے ایک انٹیریئر ڈیکوریٹر کو اپنے گھر اس کام پر لگایا کہ وہ پردے وغیرہ سیٹ کر دے، پردے لگا دے، سجاوٹ کر دے. When the bill arrived, I was dismayed. جب مجھے بل پہنچا تو میں بڑا مایوس ہوا. بل بہت زیادہ تھا اور اس کے مقابلے میں وہ کام بہت کم تھا. A few days later, کچھ دن بعد, a friend dropped in and looked at the draperies. ایک دوست میرے گھر آیا اور اس نے ان پردوں کو دیکھا. The price was mentioned. وہاں پر قیمت بھی لکھی ہوئی تھی. And she exclaimed with a nod of triumph, "What? That's awful. I am afraid he put one over on you." اس نے
चिल्लाते हुए फातिहाना अंदाज में یہ کہا یہ کیا ہے، یہ تو بہت ہی ناگوار ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو کاریگر یہاں پر آیا تھا نا، اس نے تمہیں بیوقوف بنایا، تمہیں دھوکہ دیا ہے. یعنی یہ چیز اتنے کی ہے ہی نہیں جتنے کہ اس نے تم سے پیسے لیا. ٹرو، یہ سچ ہے. یس، شی ہیڈ ٹولڈ می، شی ہیڈ ٹولڈ دا ٹروتھ، اس نے مجھے سچ ہی کہا. بٹ فیو پیپل لائک ٹو لسن ٹو ٹروتھ دیٹ ریفلیکٹ آن دیئر ججمنٹ. لیکن بہت کم لوگ ہی ایسی سچائی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کے فیصلوں کی عکاسی کر رہی ہو. سو بینگ ہیومن آئی ٹرائی ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. کہتے ہیں انسان ہونے کے ناطے میں نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی. آئی پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ دا بیسٹ از ایونچولی دا چیپیسٹ. اور میں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ دیکھو، جو چیزیں بہترین ہوتی ہیں نا، وہ آخر کار سستی ہوتی ہیں. یعنی پیسے ان پر چاہے جتنے بھی لگے ہوں، آخر کار وہ سستی لگنے لگ پڑتی ہیں جو بہترین ہوتی ہیں. دیٹ ون کانٹ ایکسپیکٹ ٹو گیٹ کوالٹی اینڈ آرٹسٹک ٹیسٹ ایٹ بارگین بیسمنٹ پرائسز اینڈ سو آن اینڈ آن. اسی طرح کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ایک شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ کوالٹی بھی ہو، ایک آرٹسٹک ٹیسٹ بھی ہو، اور بڑی گھٹیا سی پرائس، کم قیمت پر اس کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں. یعنی چیزیں مہنگی ملتی ہیں. کہتے ہیں اسی طرح میں نے اور بہت ساری دلیلیں دیں. اب یہاں دیکھیں کہ ان کی جو وہ فرینڈ آئی ہے، اس نے آتے ہی اس پر ایک اعتراض کیا، اور ان کے جو فیصلہ تھا اس شخص سے پردے لینے کا، اس کے اوپر کڑی تنقید کی کہ دیکھو تم نے پیسے زیادہ دیے ہیں، یہ کیا وہ کیا ہے، یہ تو بڑے بکواس ہیں. تو کہتے ہیں میرے اندر یہ بات جاگی کہ میں بس اس کا دفاع کروں. میں نے پھر دفاع کیا، میں نے دلیلیں دیں. دا نیکسٹ ڈے another friend dropped in. اگلے دن ایک اور دوست آیا. admired the draperies. اس نے ان پردوں کی تعریف کی. bubbled over with enthusiasm and expressed a wish that she could afford such exquisite creation for her home. کہتے ہیں کہ اس نے بڑے جوش بھرے انداز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے گھر کے لیے ایسے ہی پردے جو ہیں وہ سیٹ کروائے. ایکسکوزٹ کریشن فار ہر ہوم، انتہائی عمدہ ہے یہ اس کے گھر کے لیے کہ وہ ایسے ہی لگوائے. مائی ریئیکشن واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. میرا رد عمل بالکل مختلف تھا. ویل ٹو ٹیل دا ٹروتھ آئی سیڈ آئی کانٹ افورڈ دیم مائی سیلف. میں نے اسے سچائی بتاتے ہوئے کہا کہ ان پردوں کو تو میں بھی افورڈ نہیں کر پا رہا. آئی پیڈ ٹو مچ، میں نے بہت زیادہ رقم پے کی. آئی ایم سوری آئی آرڈرڈ دیم، اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان کا آرڈر دیا تھا. وین وی آر رانگ وی مے ایڈمٹ اٹ ٹو اوور سیلفس. جب ہم غلط ہوتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ خود صحیح اس کو تسلیم کر لیتے ہیں بعض دفعہ. اینڈ ایف وی آر ہینڈلڈ جینٹلی اینڈ ٹیکٹفلی وی مے ایڈمٹ اٹ ٹو ادرس اینڈ ایون ٹیک پرائڈ ان اوور فرینکنیس اینڈ براڈ مائنڈنیس. کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی اچھے انداز میں اور ٹیکٹفلی طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرے تو ہم اپنی غلطی دوسروں کے ساتھ بھی مان لیتے ہیں، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی فرینکنیس دکھائی اور بڑے وسیع النظری کا مظاہرہ کیا. بٹ ناٹ if someone else is trying to ram the unpalatable fact down our esophagus. لیکن اگر کوئی ہم پر اٹیک کرے ایسے فیکٹ کے ساتھ کہ جو ناخوشگوار ہوں اور ان کو وہ ہمارے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کرے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا. یعنی پھر ہم بھی مقابلہ بازی پر اتر آتے ہیں. تو اس ساری گفتگو سے انہوں نے کافی ساری آگے بھی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں اس بات کی. کہنا مجھے چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم رانگ ہو، یو آر رانگ ان دس اوپینین، تمہاری یہ رائے غلط ہے، تو سامنے والے کا ذہن قدرتی طور پر، انسان ہونے کے ناطے کچھ فطرتی سی باتیں ہوتی ہیں نا،
سامنے والے کا ذہن فوراً لڑائی والے موڈ پہ چلا جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ بس اب میں نے دفاع کرنا ہے اندھا دھند، تو وہ دفاع کرتا بھی ہے۔ ایسی سچویشن کے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ اچھے الفاظ کا یوز کریں کہ ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کافی سارے کوٹ بھی نقل کیے جن سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ سامنے والے کو سچائی اس طرح دکھائیں کہ گویا جیسے اس نے وہ سچائی خود ڈھونڈی ہے۔ You will never get into trouble by admitting that you may be wrong. آپ کبھی بھی مصیبت میں نہیں پھنسیں گے اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ That will stop all argument and inspire your opponent to be just as fair and open and broad-minded as you are. اس سے ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی، دلائل کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آپ کا جملہ ہی ایسا ہے، اور آپ کے مخالف کو یہ الفاظ اس طرح متاثر کریں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح وسیع النظری اور معقول انداز سے کام لے۔ It will make him want to admit that he too may be wrong. اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ وہ یہ تسلیم کرنا چاہے گا کہ ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ تو انہوں نے اور بھی کافی ایگزامپلز دی ہیں، لیکن اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سامنے والے پر اٹیک کریں گے تو وہ مقابلہ بازی پر اتر آئے گا۔ اگر آپ اسے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ سکھا سکتے ہیں، تو ایسے انداز کو اختیار کریں کہ اسے یہ نہ لگے کہ میری بےعزتی ہو رہی ہے یا سامنے والا مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کچھ ایسے پولائٹ جملوں سے بات کا آغاز کریں کہ ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، آپ اپنی بات دوبارہ کلیئر کریں، یا اس کو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے۔